بغداد کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ابو نصر الزیات نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ وہ اپنی پتنی فاطمہ اور چھوٹے بیٹے عمر کے ساتھ ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں رہتا تھا۔ ان کا جیون غریبی اور پریشانی سے بھرا ہوا تھا۔ دن بھر محنت کرنے کے باوجود ان کے پاس اتنا بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک وقت کی روٹی آرام سے کھا سکے۔ ابو نصر مچھوارا تھا۔ ان کی کمائی ندی سے پکڑی گئی مچھلیوں پر نربھر تھی، لیکن کئی دنوں سے ندی میں مچھلیاں نہ کے برابر مل رہی تھیں۔ گھر میں بھوک کا عالم تھا۔ عمر کی معصوم آنکھوں میں امید تھی، لیکن ان کا پیٹ خالی تھا۔ ایک دن جب بھوک نے صبر کا باندھ توڑ دیا تو ابو نصر نے فاطمہ سے کہا، آج میں ندی جاؤں گا، کچھ بھی کر کے مچھلی لے کر آؤں گا، شاید اللہ ہماری مدد کرے۔ فاطمہ نے اپنی سوکھی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ ہمیں کبھی نراش نہیں کرے گا۔ ابو نصر اپنے پھٹے حال کپڑے پہن کر باہر نکلا۔ راستے میں ان کا سامنا ایک بوڑھے شیخ احمد بن مسکین سے ہوا۔ شیخ نے ان کی پریشان حالت دیکھی اور پوچھا، کیا بات ہے میرے بھائی، اتنی دکھی کیوں ہو؟ ابو نصر نے اپنی ساری پریشانی سنا دی۔ شیخ نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو، چلو میرے ساتھ ندی کی طرف۔ ابو نصر اور شیخ ندی کے پاس پہنچے۔ شیخ نے کہا، پہلے 2 رکعت نماز ادا کرو اور اللہ سے مدد مانگو۔ ابو نصر نے ویسا ہی کیا۔ نماز کے بعد شیخ نے اسے ایک پرانا جال دیا اور کہا، اس جال کو بسم اللہ پڑھ کر ندی میں پھینکو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ابو نصر نے جال کو ندی میں پھینکا۔ کچھ ہی پل کے بعد جال میں ایک بڑی مچھلی پھنس گئی۔ ان کی آنکھوں میں چمک لوٹ آئی۔ وہ مچھلی کو لے کر بازار گئے اور اسے اچھے داموں میں بیچ دیا۔ ملے ہوئے پیسوں سے اس نے ایک کیمی والا اور ایک میٹھا پراٹھا خریدا۔ جب وہ خوشی خوشی گھر لوٹ رہا تھا تو راستے میں اس نے ایک عورت اور ایک اس کے چھوٹے بچے کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر بھوک اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے اور بچہ کمزور ہو کر اس کی گود میں لیٹا ہوا تھا۔ ابو نصر کے قدم رک گئے۔ اس نے سوچا کہ ان کی حالت بھی میری بیوی اور بیٹے جیسی ہے۔ اگر میں یہ پراٹھا ان کو دے دوں تو میری طرح ان کے چہرے پر بھی مسکان آ سکتی ہے۔ کئی پلوں تک وہ الجھن میں کھڑا رہا، پھر اس نے پراٹھے کو ان کے حوالے کر دیا۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو خوشی کے تھے۔ اس نے دعا دی کہ اللہ تمہیں کبھی بھوکا نہ رکھے، تمہارے گھر میں ہمیشہ برکت رہے۔ ابو نصر خالی ہاتھ گھر لوٹ گئے، لیکن اپنے پریوار کا سامنا کرنے کا ڈر بھی تھا۔ راستے میں انہیں ایک بزرگ کو آواز لگاتے ہوئے سنا۔ وہ پوچھ رہے تھے، کیا کوئی ہے جو مجھے ابو نصر سے ملا سکے؟ لوگوں نے اشارہ کیا، یہ رہے ابو نصر۔ بزرگ نے ابو نصر کو دیکھا اور کہا، تمہارے پتا جی نے آج سے 15 سال پہلے مجھے 3000 دینار امانت کے طور پر رکھنے کو دیے تھے۔ جب میں نے سنا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے، میں نے یہ رقم تمہیں لوٹانے کا ارادہ کیا۔ میں کئی دنوں سے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ آج میں تمہیں مل گیا۔ ابو نصر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے سوچا، اللہ نے میری آزمائش لی اور میری نیک دلی کا پھل مجھے دے دیا۔ کچھ مہینوں میں ابو نصر کی زندگی بدل گئی۔ اس نے نیا گھر بنایا، کاروبار شروع کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے غریبوں کی مدد کرتا رہا۔ لیکن ایک رات اس نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے خود کو حساب کتاب کے دن پایا۔ ایک ترازو میں اس کے گناہ اور نیکیاں تولی جا رہی تھیں۔ گناہوں کا پلہ بھاری تھا۔ اس نے پوچھا، میرے صدقے اور خیرات کا کیا ہوا؟ فرشتوں نے جواب دیا، تمہارے صدقے میں دکھاوا اور خود کی خوشی شامل تھی، اسی لیے ان کا وزن کم ہو گیا۔ ابو نصر گھبرا گیا اور روتے ہوئے کہا، اب میری نجات کیسے ہوگی؟ پھر فرشتے نے کہا، اس کے دیے گئے 2 پراٹھے، بھوکی عورت اور بچے کے آنسو اور مسکان باقی ہے، انہیں ابھی تولا نہیں گیا۔ جیسے ہی پراٹھے اور مسکان کو نیکیوں کے پلے میں رکھا گیا، اس کا پلہ بھاری ہو گیا۔ فرشتوں نے کہا، یہ شخص نجات پا گیا۔ ابو نصر نیند سے جاگ گیا اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابو نصر کی زندگی کا مقصد بدل گیا۔ وہ ہر وقت غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی ہمیشہ مدد کرتا ہے۔